بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ آئیے دوستو جانتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کو پورا دیکھیں اور پسند آئے تو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آئیے دوستو جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعوں میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور صاحب باطن کے درمیان ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تکوینی دنیا کے کچھ اسرار و رموز معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں کیا گیا ہے، اور بخاری میں اس واقعے سے متعلق کچھ اور تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ بخاری میں سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے عرض کیا کہ نوف وفالی کہتا ہے کہ خضر کے موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے موسیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کا دشمن جھوٹ کہتا ہے۔ مجھ سے ابی بن کعب نے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے کہ کسی آدمی نے معلوم کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وحی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو کچھ معاملوں میں تجھ سے بھی زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، تیرے اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشے دان میں رکھ لو، پس جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ آدمی ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے مچھلی کو توشے دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ جنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع بن نون نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے، اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور اس دن رات آگے بڑھتے ہی گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکن زیادہ محسوس ہونے لگی، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اپنی بھوک مٹائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکن نہ ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکن بھی محسوس ہونے لگی۔ یوشع بن نون نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہی مچھلی کا تعجب بھرا واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مقتل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع کے لیے تعجب والی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی جگہ تھی، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے۔ اس پتھر کی چٹان پر جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ کپڑا پہنے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا، تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے تمہیں کو بخشا ہے۔ خضر نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملوں پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے مجھ کو تکوینی اسرار و رموز کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور
اس نے تم کو تشریع علموں کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر و ضبط کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے بالکل خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہو مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود ان کی حقیقت آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک ناؤ نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، خضر سے کہنے لگے کشتی والوں نے یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں، یہ تو نامناسب حرکت ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وہ بات بالکل بھول گیا تھا، اس لیے آپ بھول چوک پر پکڑے نہیں اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی بیچ ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بے شک تسبیح علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ سمندر حد تک ہوتا ہے پر اللہ کا علم حد تک نہیں ہوتا، حد سے بڑھ کر ہے۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک اور روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس بار اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کرنے کا کوئی موقع نہ رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے الگ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے رہنے والے خوشحال اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مشرفانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزرے تھے کہ خضر ایک ایسے مکان کی اور بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا ڈر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافر کی حیثیت سے داخل ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کی جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر مواوضے کے درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا، ھذا فراق و بینک۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملوں کی حقیقت کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے آخر میں یہ کہا میں نے واقعوں کو اس سلسلے کو اپنی اور سے نہیں کیا۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ان واقعوں کی حقیقت۔ پہلا واقعہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا وہ اس لیے کیا کہ کشتی کے دوسری اور کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا، وہ ان کشتیوں کو لوٹ لیتا تھا جو بالکل صحیح اور ثابت تھی، پر اب اس کشتی میں سوراخ ہو گیا تو اب وہ شخص اس کشتی کو نہیں لوٹ سکے گا اور اس کے ذریعے یہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکے گا۔
دوسرا، خضر علیہ السلام نے اس خوبصورت بچے کو کیوں مارا؟ خضر علیہ السلام نے اس خوبصورت بچے کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بڑا ہو کر کفر کرتا اور اپنے ماں باپ سے بھی کفر کرواتا، اور خضر علیہ السلام نے اس کے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر دی کہ اس کو ایک اور بچہ عطا کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور بچہ عطا کر دے۔ اب ان کو ایک ایمان والا بچہ عطا کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ دیوار کو سہارا دے کر صحیح کر دیا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کرا کیونکہ اس گھر کے اندر ایسے بچے رہتے تھے جن کے اوپر کوئی بڑا نہیں تھا، یعنی وہ بچے یتیم تھے۔ اس دیوار کے نیچے سونا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو سارے گاؤں والے آ کر سونا لوٹ لیتے اور بچوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس کے نیچے سونا بچا کا بچا رہ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو آ کر بتا دوں گا کہ تمہاری اس دیوار کے نیچے سونا ہے، یعنی خزانہ ہے، تم نکال لو۔ دوستو، یہ تھے وہ 3 واقعات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔